کون سی تعبیر غلط ہے، کون سی تشریح درست ہے، کس کو قبول کیا جائے، کسے رد کیا جائے. تو بہر صورت اس کی میتھڈالوجی ہونی چاہیے اور ہے. اللہ رب العزت نے ایسا نہیں کیا کہ ہماری مرضی پہ چھوڑ دیا کہ جس کے جی میں جو بات آئے وہ اسی کو قبول کر لے اور جو من کو پسند نہ ہو اس کو رد کر دے. آج کل تو بدقسمتی سے یہ طریقہ کار رائج ہو گیا ہے. دین سب سے بڑا مظلوم ہے اس دور میں. اور پاکستان میں خاص طور پہ پاکستان میں ہر شخص جو ان پڑھ بھی ہے، پرائمری بھی نہیں کی اور ضاربہ یدربو بھی نہیں پڑھا کسی مدرسہ میں جا کے 2 دن 1 دن، وہ بھی عالم اور مفتی ہے، وہ بھی دکان پہ تھڑے پہ بیٹھا ہوا کوئی نہ کوئی مسئلہ پوچھیں وہ بھی بیان کر دیتا ہے کہ میرے خیال میں یہ بات اس طرح ہے. ہر آدمی سب کچھ ہے، ہر مسئلے پر وہ اظہار رائے کے لیے، فتویٰ دینے کے لیے، اپنی اوپینین، اپنی ماہرانہ تجویز دینے کے لیے تیار ہے. یہ بدقسمتی اس لیے کہ قوم کو تربیت سے محروم رکھا گیا ہے، اور اس مظلومیت میں دین سب سے آگے. جس شخص کو کچھ بھی معلوم نہ ہو، ہر شعبہ زندگی کا آدمی دین پر بے دھڑک گفتگو کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے چونکہ میں مسلمان ہوں لہذا دین کی ہر بات پر رائے دینا، حکم لگانا، فتویٰ دینا، نقطہ نظر پیش کرنا، تعبیر کرنا، تشریح کرنا، یہ بھی میرا پیدائشی رائٹ ہے. استغفر اللہ العظیم. بے مسلمان ہونے کا مطلب یہ کہاں سے آ گیا کہ آپ علوم دین میں بھی ماہر ہو گئے؟ یعنی یہاں میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، جس چیز نے ہمیں نقصان پہنچایا، اور ہم چونکہ میتھڈالوجی کو عقائد کے باب میں، دین کی تعلیمات کے باب میں، دین کے احکام کے باب میں، دینی ہدایات کے باب میں اصول، قاعدہ، ضابطہ چھوڑ بیٹھے، تو ہمارا حال اس طرح کا ہو گیا ہے جیسے مثلا سائیکل کو پنکچر لگانے والا شخص. آپ ان چند مثالوں سے چند مثالیں دیتا ہوں، آپ سمجھیں کہ پھر اس چیز کا حشر کیا ہوگا. وہ حشر ہم دین کا کر رہے ہیں. سائیکل کو جو پنکچر لگا لیتا ہے، اگر وہ موٹر سائیکل کا انجن کھول کے بیٹھ جائے تو آپ کے موٹر سائیکل کا حال کیا ہوگا. اور جو شخص موٹر بائک کا مکینک ہے، وہ مرسڈیز کا انجن کھول کے بیٹھ جائے کیا حال ہوگا. کار کا یا ٹیوب کا جو پنکچر لگانے والا شخص ہے، وہ ہوائی جہاز کا انجن کھول لے. عطائی مطب کرنے والا جو کویکس ہیں، جگہ جگہ حکیم ہیں، مطب کھولے ہوئے ہیں، ڈسپینسر ہیں، ڈاکٹر بنے بیٹھے ہیں، وہ اگر آنکھ کا آپریشن شروع کر دے. کار کا ڈرائیور جہاز میں پائلٹ کی سیٹ پر جا بیٹھے کہ میں کار بھی تو چلاتا ہوں اور جہاز چلانے کا بھی یہی اصول ہے، وہ کیوں نہیں چلتا. ENT کا ماہر اسپیشلسٹ ناک، کان اور آنکھ کا، وہ دماغ کا آپریشن شروع کر دے. یورولوجسٹ گردے کا ماہر جو ہے وہ سرجری ہارٹ کی شروع کر دے. تو آپ دیکھیں کوئی اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ ہرگز نہیں دے گا، کیونکہ یہ اصول کے خلاف ہے، یہ نیری جہالت ہے، یہ ظلم ہے. بدقسمتی ہے کہ جب یہ کام آپ روزمرہ کی زندگی میں ایسا کسی کو نہیں کرنے دیتے، یہی کام دین کے باب میں ہر روز ہر شخص کر رہا ہے. جس کی شکل دیندارانہ ہے، اس کے سر پہ پگڑی ہے، امامہ ہے، ٹوپی ہے، داڑھی ہے، اسلامی شرعی لباس ہے، خطاب کر لیتا ہے، امام ہے، جو مسئلہ جی چاہے پوچھ لیں وہ آپ کو فتویٰ دے دے گا. یہ بدقسمتی. نفسیات کا ماہر ہو، سائیکالوجسٹ، وہ اکاؤنٹنٹ بن کے بیٹھ جائے کیا حشر ہوگا. حتیٰ کہ لوہار، وہ بھی تو کچھ بناتا ہی ہے نا. لوہار وہ سونے کے زیورات بنانے بیٹھ جائے، کہتے ہیں نا ہمیں بھی آنا، ہم بھی کچھ بناتے ہی ہیں تو سونے کے زیورات بھی بنا لے. ایسا نہیں ہوتا. ہر فن کے لیے رجال ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں. ہر سبجیکٹ کی ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے. ہر علم و فن کے لیے ایک اصول، قاعدہ اور ضابطہ ہوتا ہے. بھائی کالجز میں تو فزکس کا پروفیسر کبھی کیمسٹری نہیں پڑھاتا. کیمسٹری کا پروفیسر کبھی بایولوجی نہیں پڑھاتا. حتیٰ کہ خود بایولوجی کے اندر زوالوجی کا پروفیسر بوٹنی نہیں پڑھاتا اور بوٹنی کا پروفیسر زوالوجی نہیں پڑھاتا. پھر آگے فردر اسپیشلٹیز ہیں. مائکرو بایولوجی ہے، وہ ایک عام بایولوجی کا پروفیسر وہ نہیں پڑھا سکتا. عام کیمسٹری کا آدمی پھر بایو کیمسٹری میں اسپیشلائز نہ ہو تو نہیں کر سکتا. عام فزکس کا پروفیسر فردر پھر آگے اسپیس سائنسز میں ایسٹرو فزکس کے سبجیکٹ کو نہیں پڑھا سکتا جب تک اس کی اسپیشلائزیشن نہ کی ہو. تو مقصود سمجھانا یہ ہے کہ ہر علم اور فن میں آگے اسپیشلائزیشنز ہیں. تو جب تک وہ اسپیشلائزیشنز آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ اس خاص فیلڈ میں ایک واضح حتمی رائے اور رہنمائی کسی کو نہیں دے سکتے. حق یہ ہے کہ کہے بھی میں اس کا ماہر نہیں ہوں.